آج کل کے ہمارے اس مادی زمانے میں، مادی دور میں، روٹی، کپڑا اور مکان، پیسے کو اتنی اہمیت حاصل ہو چکی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے تو اصول یہ بنا لیا، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ نہ دین کو دیکھتے ہیں، نہ شریعت کو دیکھتے ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اصول یہ بنا لیا، جو لفظ ہے کھا جاؤ۔ اصول یہی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، حق میرا بنتا بھی ہے کہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس جو لفظ ہے کھا جاؤ۔ بعض لوگوں نے اصول بنا لیا۔ روٹی پیسہ کمانے کے لیے اللہ رب العزت کو ناراض کر بیٹھتے ہیں جنہوں نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اتنا گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں۔ آج تک ہمیں جو کچھ ملا اللہ سے ملا، آج کے بعد جو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، مرنے کے بعد قبر میں اللہ سے لینا ہے، جنت میں اللہ سے لینا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ سے ہی لینا ہے، اور ہم اللہ ہی کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، بہت مشہور ہے۔ دریا میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر رکھنا۔ اگر کوئی مچھلی دریا میں رہے اور مگرمچھ سے بیر رکھے تو رہ سکتی ہے۔ ہم گلی محلوں میں، علاقوں میں، سوسائٹیوں میں، گھروں میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے ہی علاقے کا تھانے دار ہمارا دشمن بن جائے اور تکلیف پہنچانے پر آ جائے، ہم سے غصے میں ہو، ناراض ہو، تو ہم گھر میں سکون سے رہ سکتے ہیں؟ اب ذرا حدیث سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے لے سکتے ہو جب تم اس کو راضی رکھ کے رہو، راضی کر کے لوگے، نیکی کر کے لوگے۔ اللہ تعالیٰ سے چھین نہیں سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے، لڑ کے نہیں لے سکتے، عاجزی سے منوا کے ہی لے سکتے ہیں، اور اسی طریقوں سے لے سکتے ہیں جن طریقوں سے دینے کا اس نے کہا ہے۔ اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم لینا چاہتے ہیں۔ اب رکاوٹ کہاں ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ جن راستوں سے، جن طریقوں سے دینا چاہتے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر آ جائیں تو مل جائے گا، اور اگر غلط طریقے سے جائیں گے تو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے پنڈی جانا ہو، جی ٹی روڈ بند ہو اور موٹر وے کھلا ہو، اور ہم جناب جی ٹی روڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں تو نہیں پہنچ سکیں گے۔ منزل ہماری پنڈی ہی ہوگی لیکن نہیں پہنچیں گے، وہ بند ہے۔ تو جن راستوں سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ان راستوں کو ہمیں پہچاننا ہے اور ان کو عمل میں لانا ہے۔ آج جتنی ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا، ہمارے بڑوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھیں۔ ہر آدمی اپنے باپ دادا کے حالات پہ غور کر لے، اپنے حالات پہ غور کر لے، اپنے بچپن کو دیکھ لے، اپنے آج کے موقع کو دیکھ لے۔ ہر آدمی، اللہ ماشاء اللہ، جتنے شکوے آج زیادہ ہیں اتنے شکوے بھی پہلے کبھی نہیں تھے۔ نعمتیں بھی آج زیادہ ہیں، شکوے بھی آج زیادہ ہیں۔ پھر آج کل کے زمانے میں کم کھانے سے موت کے واقعات ذرا کم ہیں، اوور ایٹنگ کے زیادہ ہیں۔ جو ہماری بیماریاں ہیں نا، شوگر زیادہ میٹھا کھانے سے، بلڈ پریشر نمک زیادہ کھانے سے، کولیسٹرول گوشت زیادہ کھانے سے، انسان کی ضرورت بھی اللہ نے تھوڑی رکھی ہے کھانے پینے کی، جو ہے جانوروں کی بہت زیادہ ہے۔ آج کل نعمتیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، شکوے بھی زیادہ ہیں، اسی وجہ سے ہم پریشان بھی ہیں کہ ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکوے کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کے فقیر اور بھکاری میں اور آج کے زمانے کے فقیر اور بھکاری میں بھی بڑا فرق آ گیا ہے۔ مجھے یاد ہے 1990 میں جب دکان جانا شروع کیا ہال روڈ پہ، تو والد صاحب صبح صبح وہ چنے لے لیتے تھے، بھنے ہوئے چنے، 1 کلو 2 کلو کوئی بھی تھیلی بھر لیتے، ڈبہ کو بھر لیتے، اور سارا دن لوگ مانگنے والے آتے۔ جمعرات کو تو لائن لگی ہوتی تھی مانگنے والے آنوں کی۔ کیا کرتے تھے؟ وہ مٹھی بھری تھوڑا سا اس کو دے دیا، وہ آیا اس کو دے دیا، وہ عورت آئی، بچہ آیا، اس کو لے کے چلے جاتے تھے۔ آج کسی کو دیکھیں کوئی نہیں لے گا۔ پھر اس کے بعد زمانہ آیا، ان کو 10 روپے دے دو، خوش ہو جاتے تھے کہ چلو 10-20 مل گئے۔ آج تو ان کو 150 نہیں چاہیے، 200-500 چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اپنے موبائل پہ ایزی لوڈ کروانا ہے اپنے لو ون کو کال کرنے کے لیے۔ زمانہ بدل گیا۔ آج ہمارے زمانے میں عزت کا معیار بھی بدل گیا۔ عورت کے لیے عزت کا معیار کیا ہے؟ خوبصورت ہو، چاہے پرلے درجے کی اللہ کی نافرمان ہو، خوبصورت ہے تو عزت ہے۔ مرد کے لیے عزت کا معیار کیا؟
پیسہ ہونا چاہیے. اگر پیسہ ہے تو عزت ہے, اور اگر پیسہ نہیں ہے تو عزت بھی نہیں ہے. چاہے پیسہ ہو, چاہے بیوقوفی کیوں نہ ہو, اس کی عزت ہم کریں گے. ہمارے تو معیار بدل گئے ہیں سارے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.